مولانا رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن طائف بھی انہیں سننے کے لیے مسجد پہنچ گئی۔ طائف نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر ایک شور مچ گیا کہ ایک طائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ طائف کو لگا اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی صنع میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ، ہجوم ساکت ہو گیا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ مجمع میں سے کوئی بولا، یہ طائف ہے اور ایک مرد کے لباس میں آئی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد کیوں آئی ہے؟ کیا یہ جرم ہے؟ درویش کے لہجے میں اب طنز نمایاں تھا۔ یہ طائف ہے۔ ہجوم میں سے کوئی چلایا، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہجوم طائف طائف کے نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا، آؤ طائف کو مارتے ہیں۔ لگتا تھا اس ایک فکرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ، یہ کہہ کر اس درویش نے طائف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، تم اس سے دور ہو جاؤ۔ تمہارے پاس ایک طائف کا دفع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے۔ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا، پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ، تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے؟ کیا مسجد میں خدا سے زیادہ اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم تکتے رہتے ہو؟ اگر تم لوگ خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تو یہ عورت ان کو وہاں نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنا تو دور کی بات، اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے تو پھر بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ دھیرے دھیرے ہجوم جٹ گیا۔ طائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ بولی، اے درویش، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ درویش بولا، تمہیں میرا کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں۔ طائف کے نام پوچھا تو وہ درویش شمش تبریز نکلا۔ درویش بولا، کچھ لوگ اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھے ہیں۔ کیا تم دوبارہ اپنی اصلی ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہو گی؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا ہے کیونکہ ان تمام برسوں میں تم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ تمہارے اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ طائف بولی، میں واقعی اچھی نہیں ہوں، مجھے علم میں کیسے کچھ کما کر اپنی زندگی گزاروں۔ درویش بولا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طائف نے گلی میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی تیز دھوپ میں بے بس لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ طائف نے اپنا جوتا اتارا اور اس کے قریب کنویں سے پانی بھر کے کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طائف کی ایک صوفی سے ملاقات ہوئی۔ جو ہی اس صوفی نے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کے اس طائف کے ہاتھ چومے۔ ایک دچکا سا لگا۔ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ خدا کو اتنی پسند آئی کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ واقعہ سن کر طائف بولی، اگر پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلا دوں تو میرے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ شمس بولا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو صرف خدا کو پتہ ہے کون نیک ہے اور کون گناہ گار ہے۔ اور تم کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا ہے وہ خدا کے بہت قریبی ہیں اور تم خدا سے دور ہو؟ طائف بولی، ان مردوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ درویش بولا، یہ بات تم انہیں بتاؤ گی۔ وہ بولی، آپ کا خیال ہے وہ میری بات سنیں گے؟ وہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ درویش بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ مختلف انداز میں سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تم اپنے ساتھ سلوک کو تبدیل کرو، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تم اپنے آپ سے محبت کر سکو۔ کچھ عرصے بعد وہ باقا رومی کے گھر چلی گئی جہاں شمس تبریز ٹھہرے ہوئے تھے۔ رومی کا خاندان پریشان ہو گیا۔ سب کو رومی کی ساکھ کی فکر ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک طائف ان سے ملنے آئی ہے۔ رومی اور شمس تبریز واپس لوٹے تو انہیں اس مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ رومی کو ایک دھچکا لگا۔ وہ بولے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک طائف ہم سے ملنے آئی ہے؟ ایک طائف ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے؟ کوئی بولا، جی، وہ کہتی ہے اس نے گناہ کی زندگی ترک کر دی، وہ طائف خانے سے بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کی تلاش کے لیے۔ شمس تبریز بولے، وہ یقیناً ڈیزرٹ اور روز وہی طائف ہوگی۔ اس کی آواز میں خوشی واضح تھی۔ ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طائف آئی ہوئی ہے۔ شمس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے رہ رہے تھے،
بادشاہ، ملکہ، کنواری ہو یا طائف، ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے تھے؟ بادشاہ، ملکہ، کنواری ہو یا طائف، سب ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ ایک بار شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا کسی طائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب تھا کہ کیوں نہیں؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا اگر طائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا پڑھایا جا سکتا ہے تو طائف بیچاری کا کیا قصور ہے؟